بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم ارواح میں جو روحیں ہیں ان کی وہاں پہ شادی ہو چکی ہے، صرف اس دنیا میں انسان آ کر ملتے ہیں، رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ پھر کیوں لوگ ساتھ میں رہتے ہوئے بھی اپنی زندگی دوزخ کی طرح کیوں بسر کرتے ہیں؟ اگر روحوں نے پہلے ہی مل چکی ہیں، وہ روحوں انہوں نے پہلے ہی اپنے ایگریمنٹ کر چکے ہیں اپنے ساتھ کہ مجھے فلاں لوگوں کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ طلاقیں بھی دیتے ہیں؟ آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ٹوئن فلیم اور جو جڑواں روحیں ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ٹوئن فلیم وہ روحیں ہیں جن کا عالم ارواح میں نکاح ہو چکا، مطلب آپ جس کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں، مطلب اگر مرد ہیں تو وہ عورت، اور عورت کے ہے تو وہ مرد کے ساتھ جو شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ آپ کو عالم ارواح سے ہی وہ سب ناطے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ٹوئن فلیم کا مطلب یہ ہے کہ دو جڑواں روحیں۔ اب یہاں پہ دو کانسیپٹ نکلتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جڑواں روحیں ان کو کہا جاتا ہے جن کی ایک جیسی سوچ ہو، وہ زندگی ایک طریقے سے گزارے، ان کو جڑواں روحیں کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو کانسیپٹ ہے ٹوئن فلیم کا، وہ یہ ہے کہ جڑواں روحیں ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے عالم ارواح میں نکاح کیا۔ اب یہاں پہ آ گئے۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جو ٹوئن فلیم میں آ جاتا ہے، اس کو ایسا پارٹنر مل جاتا ہے جو بالکل اسی کی طرح سوچتا ہے اور اس کی زندگی یہاں پہ جنت بن جاتی ہے۔ اب یہ سارے کانسیپٹ روحانیت میں گردش کر رہے ہیں، لیکن القرآن مرشدین کیا کہتا ہے، آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ عالم ارواح میں جو نکاح کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں اختیار میں اور کچھ چیزیں نہیں، جیسے کہ زندگی موت انسان کے اختیار میں نہیں، بچے کتنے ہوں گے اور یہ بھی اختیار میں نہیں، شادی کس سے ہوگی یہ بھی پتہ نہیں، بیماریاں کون کون سی لگیں گی یہ بھی پتہ نہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس میں نکاح شادی بھی ایک ایسا ہی عمل ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کس کو کس کے ساتھ ملنا ہے۔ اب جب زندگی ساتھ میں گزارنی ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ہسبینڈ، کسی کا شوہر اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا ہے تو اس بیوی کی آزمائش ہے، اور اگر بیوی عورت مرد کو تکلیف دے رہی ہے تو اس شوہر کی آزمائش ہے۔ اب یہاں پہ زندگی گزارنے کا ایک ہنر ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو، اس بندے کو کس طریقے سے آپ سیٹ کرتے ہو، یہ کیسے آپ زندگی گزارتے ہو۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، اگر دیکھ رہے ہو کہ آپ اپنا فل ایفرٹس لگا رہے ہو، سب کچھ آپ اس کے لیے کمپرومائز بھی کر رہے ہو اپنے پارٹنر کے لیے، لیکن آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل رہی اور آپ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ سیپریٹ ہو جائے۔ قرآن نے طلاق کا بھی ایک آپشن رکھا ہوا ہے۔ یہ حالانکہ بہت برا عمل ہے، لیکن ایک دوسرے کی زندگی تباہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان علیحدگی اختیار کر لے۔ اب بچے اگر ہو گئے، بڑے بچے ہو گئے ہیں، اب میاں بیوی ماں باپ بن گئے، اب وہ پریشان ہو گئے کہ اب میں ہم کیا کریں، الگ بھی نہیں ہو سکتے، تو یہاں پہ کمپرومائز کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔
اگر طلاقیں یہاں پہ ہوتی ہیں تو اثرات نہ صرف بچوں پہ پر وہ دونوں جو میاں بیوی ہے ان پہ بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو طلاق کا بھی ایک ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ پھر جو دوسری زندگی ہے، طلاق کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں الگ ہو کے، لیکن اگر طلاق کے بعد بھی زندگی خراب ہوتی ہے تو پھر اس طلاق کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم ارواح میں روحوں کے ساتھ کیا وعدہ ہوا تھا وہ تو صرف الست بربکم قالوا بلا شہدنا، یہی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. باقی جو کچھ زندگی پارٹنرز بنتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس کو بہتر نمونے سے گزارنا ہے، اپنے پارٹنر کو خوش رکھنا ہے، خود بھی خوش رہنا ہے. زندگی بہت چھوٹی سی ہے، خواب کی طرح گزر جاتی ہے. جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار محبت سے چلیں اور طلاق تک بات نہ پہنچنے دیں، کیونکہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے. اگر ہوتی بھی ہے، اگر آپ سپریشن چاہتے بھی ہیں تو اس طریقے سے کریں تاکہ نہ آپ کی زندگی میں کوئی برائی ہو نہ اس کی زندگی میں.